آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ہم مسئلہ کے بعد مقتدر مشاہد اعظام واجب الاحترام علماء کرام مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اور حاضر محترم جمعیت علماء پاکستان ضلع مخصوص کے اور ان کی ذہنی جو تنظیمیں ہیں ان کے تمام عہدیداران طالبات ہیں. بالخصوص ہمارے اس ضلع کے صدر محترم جناب اسلام الدین صاحب ہیں اور ان کے تمام رفقا ہیں. سیکرٹری جنرل محترم جناب مولانا قاری درانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھیوں ہیں. یہ ختم نبوت کے خوبصورت کان سجائی ہے. اس بچپن کو بھی ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں ان کے تمام کارکنوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں. سن 77 کے قادیانیوں کو میرے قائد اعظم شمس غنی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی اور اس قرارداد پر پارلیمنٹ کے جتنے ممبران تھے ان کو انہوں نے راضی کیا اور سب سے بال اتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم مقرر قرار دیا گیا. سن 77 اور اب سن 24 چل رہا تھا. پورے 50 سال اس 50 سال کا ہم گولڈن جوبلی یعنی خوشی منا رہے ہیں. اور اسی سلسلے کے اندر آج جمعیت علماء پاکستان کے اداروں نے یہ کانفرنس سجائی ہے. اللہ تعالیٰ کی اور ہماری آگے قبول فرمائے. دیکھیے خلق نبوت اتنا اہم عقیدہ کہ قرآن پاک کے اندر کسی ایک جگہ پر نہیں 2 جگہ پر نہیں 20 آیات قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں جس میں مختلف پیرایوں کے اندر اور مختلف انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہیں ما کان محمد نبا قاتل بالرجال ولکن رسول اللہ خاتم الانبیاء.
اور اسی کے آیت سے آگے چند آیت کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, جو آپ کی اطاعت کریں ان کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے, جو اطاعت نہ کریں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور اللہ کی اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے. اب سراج کا لفظ جہاں جانے اپنے محبوب کے لیے ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا. سراج کا معنی عربی کے اندر آتا ہے, چراغ کا معنی بھی آتا ہے, لیکن قرآن کی اصطلاح کے اندر سراج کا جو لفظ ہے وہ سورج کے لیے آیا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. برکت والی ہے وہ ذات, اللہ فرماتا ہے کہ جس نے آسمان پہ برجیں بھی بنائی ہیں, چاند بھی بنایا ہے اور سورج بھی بنایا ہے. اب یہاں دیکھیے سراج کو اللہ نے سورج کے لیے لفظ قرآن پاک میں لایا گیا سراج کا, اور یہی سراج کا لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہاں ذکر فرمایا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہم نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا, سورج بنا کر بھیجا. اب سمجھنے والی بات ہے کہ حضور کو سورج کیوں کہا گیا. دیکھیے واضح بات ہے, اس وقت رات ہو گئی, جب رات ہوتی ہے تو آسمان پر ستارے کھلنے لگتے ہیں, پورا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے. لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی ستارہ باقی رہتا ہے؟ سارے ستارے چھپ جاتے ہیں, کوئی ستارہ نہ رہتا. 12 بجے اگر آپ جب سورج اپنی پوری آفتاب پر ہو, آپ باہر نکل کے دیکھیں کوئی ایک ستارہ بھی آپ کو نظر آئے؟ چھپ گئے سارے ستارے. بلا تفریح و بلا تمثیل رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراجا منیرا کہا. یہ بتا دیا, پیغام دے دیا قیامت تک آنے والوں کو کہ آسمان نبوت کے اندر مختلف مقامات پر, مختلف جگہوں پر اور مختلف زمانوں کے اندر ستارے بن کر چمکے ہیں. انبیاء کرام کہیں حضرت آدم کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت موسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت نوح کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت یوسف کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت یونس کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت صالح علیہ السلام کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت موسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا, کہیں حضرت عیسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا. لیکن جب محمد مصطفیٰ سورج بن کر آ گئے, سارے ستارے چھپ کے ڈل گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, سونے کی آمد, مدنی کی آمد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ستارے بھی روشنی دیتے ہیں, ہدایت دیتے ہیں. پانی کے جہاز والے سے پوچھئے, اس زمانے میں تو نئے نئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں, کس زمانے میں کشتیوں کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہیں متعین کیا کرتے تھے. ستارے بھی روشنی دیتے ہیں, ستارے بھی ہدایت دیتے ہیں. لیکن جب سورج روشنی دیتا ہے اور جب سورج آ جاتا ہے تو تمام ستاروں کی روشنی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تمام نبیوں کی نبوت کے دور ختم ہو گئے, اس لیے کہ مصطفیٰ کی نبوت کا چاند سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے. امام اہل سنت اسی کو اپنے ایک شعر بیان کرتے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور سب مل کر کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، بندوا سب ہیں سب سے والا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ہر زمانے کے اندر رسول آتے رہے، کس شان سے مختلف شان والے آئے، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو سورج اور مہتاب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے روشنی کے آگے ساری روشنی آواز پڑ گئی۔ اب کسی سورج، اب کسی بھی ستارے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں جو پرانے ستارے جو چمکنے والے تھے اپنے اپنے مقام پر چمکے، ان کی روشنیاں ختم ہو گئی، ان کی نبوت کے دور ختم ہو گئے۔ تو اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 بجے چاند اور سورج نکل رہا ہو اور کوئی کہے کہ نہیں صاحب اب کسی چارے کی ضرورت ہے؟ جب سورج نکل آیا اب کسی تارے کی ضرورت نہیں ہے، اور تارا کسی تارا بھی ایسا جو روشن ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر نبی ہوگا۔ اللہ نے نبوت کے ساری صلاحیتیں اس کو عطا کی، نبوت کی شان عمر کو عطا کی ہے، لیکن نبی کی عمر نہیں ہو سکتا۔ جب عمر جیسا شان والا نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اندھا بہرا مرزا غلام قادری جیسا کوئی نبی بن سکتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اور یہ جو میری امت آنے والی یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ۔ اور جب بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، علماء کھڑے ہو گئے میدان کے اندر، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، اور جب مرزا غلام قادری نے اعلان کیا مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، علماء نے شکست دی، کتابیں لکھی مقابلے کے اندر۔ اور آپ دیکھیے تاجدار گولڈا نے تو کس طریقے سے ان کو شکست دی، فرمایا تو بھی قدم رکھتے میں بھی قدم رکھتا ہوں۔ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں قلم کو حکم دیتا ہوں، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھاگے مقابلہ نہ کر سکا، اللہ نے اسلام کی حقانیت ظاہر کی، ہر میدان کے اندر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی سازشیں چلتی رہی، اور ان کی سازشوں پر اور اس قادیانیہ کے تابوت کے اندر آخری چیز کسی نے چھوپی ہے تو میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ 74 کی اسمبلی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اے قائد ہمارا، اے قائد ہمارا، اے قائد ہمارا۔ کہ قائد ملت اسلامی کے بعد اس وقت اسمبلی میں سے 5 ووٹ تھے، 5 ووٹوں سے اتنی بڑی قرارداد منظور ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج کل تو آتا ہے سمجھ میں کیا چل رہا ہے، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ چودھری مدور صاحب کو بٹھا رکھا بھائی یہیں رہنا، کہیں جانا مت۔ ابھی نون والوں نے جب میں چھو کر رہا بھائی جانا مت، اس وقت آنے والا ہے موقع، تمہیں ووٹ بھی دینا ہے سب کو، دوسرے کو بھی لے کے آؤ۔ وہاں 5 آدمی تھے، اور 5 آدمی کس کس کو لاتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس پیسہ تھا کہ جو خریدتے کسی کو جا کر، نہ جناب دباؤ ڈالنے والا تھا، جسے کہتے ہیں حکمت عملی۔ میرے قائد علامہ شاہ الرونی جب پہنچے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس، بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب یہ کیا مسئلہ آپ نے شروع کر دیا یہاں، فلاں کافر فلاں مسلمان، یہ آپ کے مدرسے کے مسئلے ہیں، یہ آپ کے مسجد کے مسئلے، بات آپ کے حل کریں، یہ کوئی اسمبلی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کھڑا کر دیا قادیانی کافر مسلمان ہیں کون، یہ مان جانے کھڑے۔ لیکن ذرا دیکھیں کس حکمت سے سمجھایا قائد ملت اسلامی۔ فرمایا کہ بھٹو صاحب اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان میں کھڑا ہوگا اعلان کرے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ سنی پہ اٹکا دو بھائی وزیر اعظم میں ہوں، اور یہ جھوٹا وزیر اعظم بن رہا ہے، اس کو کیا مانتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے؟
जेल में डालो इसको फांसी पर लटकाओ। ताई ने फरमाया भुट्टो साहब अगर आप अल्लाह ने ओहदा दिया और उस ओहदे के खिलाफ अगर कोई झूठा ओहदे का ऐलान करे, आपको अगर गवारा नहीं है तो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा को भी अल्लाह ने खत्म नबूवत का एक ओहदा दिया है, अगर इसके खिलाफ में बात करेगा ना आपको गवारा होना चाहिए ना मुझे गवारा होना चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जमीयत उलमाए पाकिस्तान। जुल्फ़ाली पठान तो बड़े ज़हीन और बड़ी जहानत की दुनिया में मानी हुई थी उनकी जहानत, फौरन बात समझ में आ गई और समझ में आने के बाद यह है बख्तियार और जनाबो मौलाना कौसर न्याजी और पीर ज़ादा सबको हुक्म दिया कि जाओ इस मसले के अंदर नूरानी साहब के साथ ताउन करो। ताउन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और उसके नतीजे के अंदर 74 की असेंबली के अंदर नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ तमाम मसालिक के लोग मौलाना मुफ्ती महमूद भी सब मौजूद थे, दीगर उलमा भी मौजूद थे, उनको भी अपने साथ लाया, उन्होंने भी ताउन किया। वहां जब असेंबली के अंदर मुनाजरा हुआ है ऐसे के मिर्जा गुलाम कादियानी का नायब आया था मिर्जा नासिर जो उस वक्त उनका नायब बना हुआ है, उससे मुकाबला मुनाजरा हुआ, मुकाबला हुआ, उसी बातें सुनी गई, उसके जवाब दिए गए असेंबली के अंदर और फिर इत्तेफाक फैसला हुआ। हत्ता कि जो सिग्नल लोग थे उन्होंने भी ताउन किया। जब नूरानी साहब जिंदा करारदाद लेकर पहुंचे हैं खान अब्दुल वली खान के पास, क्या इसमें दस्तखत कर दी, वो दस्तखत करने लगे। नूरानी साहब ने कहा पढ़ तो ले कि किस चीज में आपकी दस्तखत करा रहा हूँ। खान अब्दुल वली ने कहा नूरानी हमें तुझ पर अंधा एतमाद है, तू जिस पर भी कहेगा हम आंख बंद करके फिर दस्तखत करेंगे। ये किरदार था हमारे कायदीन का, कभी झुके नहीं, कभी बिगड़ नहीं। इस किरदार की वजह से अपने तो अपने बेगाने भी तमाम मसालिक के लोग भी उन पर इत्तेमाद करते थे और शिकर लोग भी जिनकी जमातें थी उन पर वो इत्तेमाद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल इत्तेफाक ये करारदाद मंजूर हुई और आज 50 साल हो गए उसकी गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं। मुबारक सानी केस आ गया, मुबारक सानी केस के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कादियानी का हक में फैसला कर दिया, पूरे पाकिस्तान में उधम मच गया था, उलमा बाहर निकल आए, मशाइख बाहर निकल आए, तमाम आशिकाने मुस्तफा बाहर निकल आए, एहतिजाजी तहरीक शुरू हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने फौरन जनाब तलब कर दिया उलमा को। विफाक ने उनसे कहा कि साहब आप कुछ उलमा बुलाइए और बैठ उनसे पूछिए कि हमारी फैसलों में क्या गलती हो गई है ताकि उसकी हम इस्लाह करें। उन 5-10 लोगों में जो 7-8 बुलाए थे उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बुलाया था। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला आपके आस्ताने से ये खिदमत देना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ चीफ जस्टिस साहब को बताया कि आपके इस फैसले के अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं और कौन कौन सी खामियां हैं। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा बड़ी बड़ी तफसीली बात हुई थी, एक बात सिर्फ अर्ज करूँ जो इस मौके से ताल्लुक रखती है। मैंने कहा आप ये देखें चीफ जस्टिस साहब जनाब काजी फाइसा साहब इस वक्त असेंबली के अंदर देखें किस तरह हर इख्तिलाफ और इस्तेदाद आपस में जज्ब का गिरवा है और एक दूसरे के खिलाफ किस तरह क्या नाम बातें हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन आप देखें जो ही मामला आया खत्म नबूवत का, जो आवाज हस्ब इख्तिलाफ की तरफ उठ रही थी वही आवाज हस्ब इख्तिलाफ की तरफ उठ रही थी। सारे लोग मुत्तफिक होकर बैक आवाज़ और बैक ज़बान कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ये आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, हम आपके फैसले को जूती के नोक पर रखते हैं। मैंने कहा इससे आप अंदाजा करें, इससे आप अंदाजा करें। और सबसे ज्यादा है तो मुझे क्या नाम है पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल पटेल यानी सेकुलर होकर उसने जो तकलीफ की है बात, हालांकि नून वालों ने बड़ी शानदार तकलीफ की और इधर क्या नाम हमारे मजहबी पूरा घराना उनका मजहबी है, उन्होंने तकलीफ की। मौलाना फजल रहमान साहब के मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब ने तकलीफ की, तमाम लोगों ने तकलीफ की। लेकिन अब्दुल कादिर पे तो कोई सोच भी नहीं सकता था ये आदमी जो वकील है और मशहूर है क्या नाम है फुलझड़ियाँ छोड़ने के अंदर अक्सर फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं क्या नाम है अपने असेंबली के अंदर, लेकिन क्या उसने तकलीफ की है सही मानो उसने पता ये चला कि नबी की मोहब्बत एक ऐसी चीज है, ये खत्म नबूवत एक ऐसी चीज है, कैसा आदमी हो किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई मसलक रखने वाला हो, कोई जबान बोलने वाला हो, किसी इलाके से ताल्लुक रखने वाला हो, खुदा की कसम उसका दिल जो है नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा होता। और यही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप देख लें अगर खुदा न खास्ता आपने कोई गलत फैसला किया तो बाहर खड़े हैं लाखों
وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، جانے دیں گے اور مصطفیٰ کے اس ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ اب بھی کہہ رہے تھے ہمارے وہ جو آپ کے نون کے ایم این اے ہیں جنہوں نے کہا تھا، کیا نام تھا ان کا، نون کے، وہ مجھ سے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے بڑی تقریر کی ماشاء اللہ اسمبلی کے اندر، تو نون والے کو تو پتہ ہونا چاہیے اپنے ایم این اے کا نام کم از کم۔ انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں نے اپنے قائد سے نہیں پوچھا، اور بڑی سخت تقریر کی، میں نے کہا میں نے اپنے قائد سے نہیں پوچھا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ، نبی کی عزت و عظمت کی ہے۔ الحمدللہ ابھی جا کر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ فیصلہ تو کر رہا ہوں لیکن چند دنوں کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا۔ چند دنوں کے بعد ہم سے وعدہ کیا، میں بھی موجود تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، تقی عثمانی صاحب وہاں سے ترکی سے بول رہے تھے، وہ بھی موجود تھے، آن لائن موجود تھے، اور تمام اکابرین وہاں موجود تھے۔ سب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ چند دنوں کے اندر فیصلہ کروں گا، لیکن اب تو چند دن گزر گئے، اب شکوک شبہات بڑھ رہے ہیں، چیمہ گونیاں بڑھ رہی ہیں کہ کہیں پھر کوئی دباؤ تو نہیں آ رہا۔ آپ اندازہ کریں یہ دباؤ نہیں تو تھا، کیا تھا؟ سادہ سیدھا سا ایک کیس آیا تھا چیف جسٹس صاحب کے بعد کہ صاحب اس کی ضمانت کرنی نہیں کرنی، لکھ کے دے دے تو 2 لفظوں کے اندر ضمانت ہو گئی یا نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کی مرضی آپ ضمانت دے دیں، لیکن نہیں، ضمانت کے تحت انہوں نے لمبا چوڑا جناب ایک فیصلہ دے دیا جو 50 سال جو محنت کی ہمارا اکابرین نے، کئی ہزار جانوں کے قربانیاں دی عاشقان مصطفیٰ نے، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فیصلہ سنا دیا تھا قادیان کو، یہ بھی تحفظ ہے قادیانی کی، یہ بھی حمایت ہے قادیان، یہ بھی، ارے کیا مصیبت ہی ہوئی۔ اصل میں یہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے، امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے، یہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا IMF کا، ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم کیا ختم کے مسئلے کے اندر گڑبڑ نہیں کرو۔ آج ہمارے کہہ رہے تھے مولانا رشید نورانی صاحب کہ یہ سب متفق ہونا چاہیے، تمام یہ سب ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایم پی ایم ایل اے یہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، انہوں نے حق ادا کیا، الحمدللہ اپنا حق ادا کیا جہاں اسمبلی کے اندر تھے، بلکہ سب سے بڑی اسمبلی ہے تو وہاں کیا نام ہے کشمیر کے اسمبلی کے اندر مجھے بتایا سعادت حامد رضا کیا نام ہے سیالکوٹی، وہ وہاں کے ممبر ہیں سیالکوٹی والے، انہوں نے بتایا کہ میں نے قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر کہ 7 ستمبر سن 74 کو قادیانیوں کو غیر مسلم مقرر قرار دیا تھا، لہذا کشمیر کی حکومت یہ اعلان کرے کہ 7 ستمبر کا دن ہر سال قومی سطح پر منایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا تو وہاں اسمبلی کے اندر وزیر اعظم موجود تھے، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں آپ کے اس قرارداد کو منظور کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ہر سال کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ہر سال 7 ستمبر کا دن قومی سطح پر منایا جائے۔ یہاں ہمارے ساتھی موجود ہیں ایم پی ایم این حضرات، ہم ان سے کہیں گے یہ قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر کہ قومی سطح پر پاکستان کے اندر بھی یہ دن جو ہے وہ قومی سطح پر منایا جائے گا۔ اور جتنے یہ اس وقت اسمبلی کے ممبران یہاں موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو عہدیدار موجود ہیں، ہمارے چودھری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، دینی کاموں میں ہر چودھری منظور صاحب آگے رہتے ہیں، دینی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصے لیتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری بات پہنچاتے ہیں زرداری صاحب تک اور اپنے قائدین تک، یہ پہنچائیں زرداری صاحب تک بات، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے روک کے رکھا ہوا ہے فیصلہ، خدا رہا ان سے کہیں جلدی فیصلہ نافذ کریں، تفصیلی فیصلہ، اور تفصیلی فیصلہ بھی وہ قرآن کے مطابق نافذ کریں، قرآن و سنت کے مطابق دیں، جو قرآن و سنت، اگر چلو مسلمان ہیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں، لیکن آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں یہ تو آئین بڑا منصب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئین کے تحفظ کریں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کسی قسم کی بھی نہ گھر کے اندر نہ باہر کے اندر کسی قسم کی تبلیغ کی اجازت نہیں۔ آپ نے کیسی اجازت دے دی اپنے جانے میں پہلے فیصلے کے اندر؟ ہم نے اس کو فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں یہ تمام فیصلوں کے پیراگراف میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں، اعلان کر دیا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں آج تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے واپس لے لے۔ میں کہتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے، یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے، یہ ختم نبوت کی طاقت ہے اور سچا مذہب ہے ہمارا، اور ختم نبوت کا عقیدہ سچا ہے کہ جس طرح یہ دکھا دیا۔ میں جب وہاں تھا تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے چیف جسٹس صاحب،
تک کہ ہمارے وہ کھوسر صاحب آئے تھے، ان کو بھی نہیں بات کرنے دی، اور دیگر آئے تھے ان کو بات نہیں کرنی تھی. میں نے ان کی طرف سے کہا، میں نے کہا یہ سب کے سب جو آئے چیف جسٹس صاحب یہ سب حضور کی محبت میں آئے اور یہ سب چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی 2-2 منٹ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کا نام بھی قیامت کے دن حضور کی دست میں ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں میں نام آ جائے. اس لیے سارے کے سارے کوشش کر رہے ہو، آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے. تو جب میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو تو سارے وکلا کہنے لگے کہ لوگوں کی تو ہم وکالت کرتے ہیں اور آج پہلی مرتبہ وکیلوں کی آپ نے کیا رکھا. ہمارے چیف جسٹس صاحب تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، لیکن بہرحال ہم نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ، بات ان تک پہنچا دی الحمدللہ، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر عاشقان مصطفیٰ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. دیکھیے نا کتنی مہنگائی ہو گئی، برداشت کر رہے اور آرام روزانہ جناب آ رہے ہیں جناب بڑھ چڑھ کے 30,000 کی 50,000 جس کی تنخواہ 5,000 10,000 وہ کہاں سے دے دیتے ہیں؟ بڑا کر رہے ہیں، کیا برداشت کر رہے ہیں، مر رہے خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں. لیکن ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ایسا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی کرنے نہیں بیٹھتا. ذرا سا بھی پتہ چل جائے کہ ناموس مصطفیٰ کی یہ سازش ہو رہی ہے، میدان میں آ کر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اب بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. بہرحال یہ بڑی محفل سجائی ہے، بڑی خوبصورت. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، جمعیت علماء پاکستان کے اداروں کو، اور ان سے کہوں گا کہ اس قسم کی محفلیں سجا کریں جب تک کہ کیا نام ہے فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ کا، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے، آرام سے نہ بیٹھے، ہوشیار ہو کے بیٹھے، جاگ کے بیٹھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم حضور کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلا پروگرام کیا الحمدللہ ختم نبوت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم توفیق عطا فرمائے. کھڑے رہیے، صلوات و سلام پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، امین سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چھوڑ کر دیا دامن تمہارا اور لے اس کا سہارا، اس کے در سے ہو گزارا. کون ہے داتا ہمارا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ.